سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں, اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو ہم نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو, اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال دیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی. ہائے واہ یا رسول اللہ. اور کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ. جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے, جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا. میرے رب کی عزت کی قسم,
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا۔ میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، تیرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس کے دین کی
تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، یہ کہنے کا موقع تھا۔ میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول۔ ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امت، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی، نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے۔ ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے۔ وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے، پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا، دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ۔
لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹر پڑا، اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الى عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت۔ ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں، طائف میں۔ 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا۔
اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے. سات آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین پہ موت آ رہی ہے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی، ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي الودود المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق. یہ ہے تمہارا. بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، بعد میں بات کریں گے.
ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحى یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا۔ والضحى میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم۔ بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجدک ہاں وللآخرۃ خیر لک من الاولی یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لو۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ اگر ہوتا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، بالکل مطلب اور ہو جاتا۔ فترضیٰ، میں فا کا مطلب سمجھانے کے لیے قصہ سناتا ہوں۔ کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ پشاور میں ہماری جماعت، میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا خدای دا پارا
خدائے دا پارا اللہ کے نام پہ دو. اب یہ 84 کی بات ہے. تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا خدائے دا پارا. اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا یا زیادہ زیادہ 5 روپے دے دے گا. اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے, 5 روپے. وہ بڑی گاڑی تھی, وہ تو خدائے دا پارا اللہ کے نام پہ دو. تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے. اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا, خدائے دا پارا خدائے دا پارا اس نے دوڑ لگا دی. میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا. اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلط ہی چیز نے دے دی, باقی واپس نہ لے لے, تو وہ بھاگ گیا ہے. یہ ہے فا فترضا. میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. الم یجدک یتیم. اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے, اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا. اس کا رب اس کو چھوڑ گیا, اس پہ ناراض ہو گیا. غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے, اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا. تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ, اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا. اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے. والضحا. دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نا, کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں, مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا. آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا, اس کے اگلے سال بھی بلایا, ابھی بھی بلایا, اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات, یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی, مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی, مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی, میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. کیسے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے, میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ. آپ کو یاد نہیں, آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے, میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا. ووجدک عائلا فاغنیٰ. آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے, تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا. اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. الم نشرح لک صدرک. میں نے آپ کا سینہ کھولا, بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک. میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے, بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک. وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا, میں نے وہ بوجھ ہٹائے, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک. اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو میرے محبوب آپ یتیم تھے, کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا. میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے, آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا. اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی, تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں. اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے. پیچھے چلو. ما ودعک ربک وما قلی. دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے, میں نے ٹھکانہ دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اگلی آیت آ رہی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں. پہلی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتی ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ تین کا سیٹ ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب. علم یجدک یتیما فآویٰ، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے. اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا. آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ سورۃ والضحیٰ میں میں گم ہو جاؤں گا. مجھے تو تھوڑا آگے ہی بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر. اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے. فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم. تھوڑا غور فرمائیں. اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے. یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں. آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں، تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے.
اے بھائی کتنے میں بیچوگے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداح داح فی الجنہ۔ میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا؟ میسی، آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل و صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم، کوئی بولو تو صحیح، کیا ردم ہے؟ اب ترجمہ سنو۔ وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ کیا انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل۔ پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے، پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے پیٹ، کھبے پاسے پیٹ، سجے پاسے آپ، کھبے پاسے۔ ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں۔ رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ۔ وہ کہتے ہیں وہ اس میں تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا ہے شکر ہے ہاضمہ ہو گیا۔ وہ ہاضمہ نہیں ہوتے، رسط اناس ہو گیا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی۔
اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ کون؟ وسیم۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو، اسے کہتے ہیں قسیم۔ تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے۔ ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی۔ حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں وہ نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رحب مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے، اور پانی اس سے یوں پیچھے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، یا 4 آدمی سلام کرے تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے۔ جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا، یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، میں کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام۔ اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد
بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن الصلاة والسلام من شیخ آدم. اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے. اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی. میری جان بچا، میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، معاف کر. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کرے گی. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے چولی پھیلا کے میری امت کو، یا میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے رہے. میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ
میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا، اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب بلت یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ معافی چاہتا ہوں، جذباتی ہو گیا۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی، یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کی۔ تو وہ رونے لگے۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں؟ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔
خیرات ہے نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا